اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، فرمایا یہ جو رات کے وقت کا اٹھنا ہے، تہجد کے وقت کا اٹھنا ہے، ان ناشئۃ اللیل، یہ جو رات ہی اشد وطئا، فرمایا یہ کچلنے میں بڑا سخت ہے۔ رات کو اٹھنا، میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، بزرگ تو ہمارے اکثر ہی ماشاءاللہ الحمدللہ تہجد گزار ہوتے ہیں، میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو کہتے ہیں کہ ہماری آنکھ نہیں کھلتی اور ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، ہمیں اچھے کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ہم برائیوں کی طرف لپک لپک کے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو باندھ باندھ کے مسجد میں مشکل سے لاتے ہیں، پھر بھی مسجد سے باہر نکلنے کا دل کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان ناشئۃ اللیل، یہ جو رات کا اٹھنا ہے، یہ اشد وطئا، یہ کچلنے میں بڑا سخت ہے، بڑا شدید ہے۔ کس کو کچلنے میں؟ انسان کے نفس، نفسانی خواہشات کو کچلنے میں بڑا زبردست آلہ یہ ہے، بڑا زبردست وظیفہ یہ ہے، بڑا زبردست، بڑا کمال کا، بڑا شدید قسم کا سخت ہتھیار ہے۔ وہ کیا ہے؟ تہجد کے وقت میں اٹھنا، تہجد کے وقت میں اٹھنا۔ اور قرآن نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا وَأَقْوَمُ قِيلًا، فرمایا اس وقت بات کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ ہوتا ہے نا، بندہ تھانے چلا گیا تو ایس ایچ او صاحب کے پاس 20-25 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو بات کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ جائیں، آپ کا کوئی سورس ہو، کوئی ریفرنس ہو، آپ جا کے بتائیں اس کے پی اے کو کہ کیئر آف فلاں فلاں بندہ ناچیز حاضر ہے، تو ایس ایچ او صاحب آپ کو کمرے میں بلائیں، تنہائی میں آپ کے ساتھ بیٹھیں، آپ کا پورا مدعا، آپ کی پوری بات شروع سے آخر تک سنیں، پھر اپنے اسسٹنٹ کو آرڈر جاری کریں کہ یہ کام اس بندے کا ہو جانا چاہیے۔ یہ ہے اقوم قیلا۔ اللہ کہتا ہے رات کو اٹھا کرو جوانو، رات کو اٹھا کرو، یہ ایک تو تمہاری اصلاح کے لیے بڑا زبردست عمل ہے، تمہارے نفس کو کچل دے گا راتوں کو اٹھنا۔ اور فرمایا وَأَقْوَمُ قِيلًا، گاڑی چاہتے ہو، شادی چاہتے ہو، فلاں سے شادی کرنا چاہتے ہو، فلاں نوکری چاہتے ہو، فلاں گھر چاہتے ہو، فلاں گناہ سے بچنا چاہتے ہو، فلاں گناہ بخشوانا چاہتے ہو، فلاں عادت چھڑوانا چاہتے ہو، اللہ کہتا ہے میرے نوجوان بندے رات کو اٹھ کے میرے پاس آیا کر، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اس وقت میرے پاس میرے بندوں کا رش بڑا کم ہوتا ہے، بڑی آسانی سے تو میرے سے محبت سے بات کر لے۔ اقوم قیلا، اس لذت سے آشنا ہو جائیں اگر ہمارے نوجوان، اور کوشش کیا کریں سنت پہ عمل کیا جائے۔ 8 رکعت تہجد ادا کیا کریں۔ کتنی رکعت؟ یہ جو ہمارے بزرگ بھی ادا کرتے ہیں، 8 رکعت ادا کیا کریں۔ اگر تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وطر بھی اسی وقت ادا کیا کریں، لیکن اگر بعض اوقات آنکھ نہیں کھلتی تو پھر وطر عشاء کے ساتھ ہی ادا کرنے چاہیے۔ تو باہر کیا، یہ چند چیزیں تھیں میں نے کہا عرض کروں، کیونکہ اس وقت ہمارا ایمانی کیفیت کچھ نہ کچھ بلند رہتی ہے۔ یہ رمضان ابھی گزرا ہے، تہجد کا بھی معمول گزرا ہے، تلاوت کا بھی گزرا ہے، نماز کی بھی پابندی تھی، تو ہم یہ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، تہجد کا معمول، یہ اگر ہم رمضان کے بعد بنا لیں تو مجھے امید ہے اللہ جل شانہ ہمیں ایک نہ ایک دن ضرور تقوی نصیب فرمائیں گے۔